الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم اور آپ اسلامی سال کے نئے ایپیسوڈ میں، ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو اسلامی سال کہلا رہا ہے، جسے ہم ہجری کیلنڈر کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں تھا۔ حضور کے وقت کے صحابہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے کہ کوئی اپنا اسلامی سال بھی ہے، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام اس دنیا سے وصال فرما گئے، اور آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ آپ کا دور خلافت تقریباً 2.5 سال، 2.25 سال سے کچھ زیادہ گزرا، اور اس میں بھی کوئی سال اسلامی سال کے عنوان سے نہ جانا جاتا تھا، نہ پہچانا جاتا تھا، اور نہ کوئی ایسا پریکٹس میں تھا۔ دوسرے طریقے سے گنتیاں ہوتی تھیں، مہینوں کی، دنوں کی، سالوں کی گنتی کا انداز الگ الگ تھا، الگ الگ علاقے میں الگ الگ تھا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، اور ان کے دور خلافت میں بھی کئی سال بیت گئے، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کو لگ بھگ 5 سال گزر گئے، اور تب تک اسلامی حکومت کا دائرہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے تک پھیل گیا۔ دنیا کی ایک ایسی سچائی اسلام اور مسلمان ہو گئے جس کو جھٹلانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اسلام سیاسی قوت بن کر دنیا میں سب سے بڑی قوت کی حیثیت سے سامنے آیا۔ اسلام کے پاس زندگی جینے کا فلسفہ بھی تھا، اپنی حکومت بھی تھی، اپنا اخلاق اور معیشت کا ڈھنگ اور طریقہ بھی تھا۔ تب مسلمانوں کے درمیان رکھ دو، اس کو وہیں پر رکھ دو، اور تب مسلمانوں کے درمیان ایک بات پیدا ہوئی کہ جب سب کچھ اپنا ہے تو ہمارے پاس اپنا کیلنڈر بھی ہونا چاہیے، اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ ہم دوسرے کے کیلنڈر کے محتاج کیوں رہیں؟ ہمارے پاس گنتی کرنے کے لیے مہینوں کا اپنا اصول ہونا چاہیے۔ یہ بات صحیح بھی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی اس حالت میں ہوتا ہے کہ اپنا گھر بنائے، تو کون ہوگا جو اپنا گھر چھوڑ کے فٹ پاتھ پر رہے اور کسی کے کرائے میں رہے اور کہیں پیڑ کے نیچے آرام کرے؟ جب تک آدمی کی اوقات نہیں ہوتی، آدمی گزارا کرتا ہے، اور جب آدمی کے پاس کیپیبلٹی اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی ایک جھوپڑی ہو جو میری ہو، جس میں ہم اپنے انداز سے جئیں، ہم اپنے انداز سے زندگی گزاریں۔ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہوا، اور یہ خیال اس قدر ڈیولپ کیا، اتنا وسعت اس میں آئی کہ یہ خبر اقتدار تک بھی پہنچی۔ ظاہر ہے کہ اقتدار بادشاہانہ نہیں تھا، شاہانہ نہیں تھا، بلکہ اقتدار عوام سے قریب تھا، اور عوام اقتدار سے قریب تھے۔ خلیفہ عام لوگوں سے بالکل قریب تھے، تو عام لوگوں کی فکر، سوچ خلیفہ تک فوراً ٹرانسمٹ ہوتی تھی، اور خلیفہ کیا چاہتے ہیں یہ عوام اچھی طرح جانتی تھی، بیچ میں رکاوٹ نہیں تھی۔ تو یہ بات جو خیال پیدا ہوا وہ سب کے دل میں پیدا ہوا، بڑے کے بھی، چھوٹے کے بھی، صحابہ کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا، اور تابعین کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا۔ حضرت عمر نے اس کو سینسیئرلی لیا، سنجیدگی کے ساتھ لیا، ایک میٹنگ بلائی جس میں اکابر صحابہ مدعو کیے گئے،
جو بڑے بڑے صحابہ تھے جنہوں نے سرکار دو عالم کا زمانہ بہت قریب سے دیکھا تھا، حضور کی صحبت پائی تھی، سب سے مشورہ کیا تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا اپنا سال ہونا چاہیے، اپنا مہینہ ہونا چاہیے، اپنی گنتی ہونی چاہیے؟ اور اگر ہونی چاہیے تو اس کا معیار کیا ہوگا، اس کی کسوٹی کیا ہوگی؟ کیسے بنایا جائے کیلنڈر کیسے بنایا جائے؟ کیلنڈر بنانے کے لیے بنیاد کیا بنے گی؟ عام طور پر دنیا میں جو کیلنڈر بنتا ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے کسی کی ولادت. جیسے آپ جانتے ہیں کہ گریگورین کیلنڈر جو ابھی جس کو ہم سولر کیلنڈر کہتے ہیں، انگلش کیلنڈر کہتے ہیں، جنوری فروری مارچ والا، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. اسی طرح یہاں وکرم سمبت چلتا ہے تو وکرمادتیہ سے اس کی گنتی ہے. ایران میں جو کیلنڈر چلتا ہے وہ بھی ایک بادشاہ اور اس کی پیدائش اس سے جڑا ہوا کیلنڈر ہے. ایک بڑا سوال یہ تھا کہ اگر مسلمان اپنا ایسا کیلنڈر چاہتے ہیں جس کا اسلامی تشخص ہو تو اس کا تشخص، آئیڈینٹی اسلام کے فلسفے سے میل کھانی چاہیے. وہ کیا ہونی چاہیے؟ اس پر بحث شروع ہوئی، الگ الگ مشورے آئے، سب کا مشورہ سنجیدہ تھا، پرخلوص تھا. حضرت عمر سب کی بات سنتے جاتے تھے. حضور پاک علیہ السلام کا انداز دیکھے ہوئے تھے کہ حضور جب مشورہ طلب کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب مشورے سے مطمئن نہیں ہوتے تو پھر دوسرے سے پوچھتے کہ تمہاری رائے، اور جب مطمئن ہو جاتے تو پھر کسی کی رائے نہیں پوچھتے. تو حضرت عمر نے رائے پوچھی، تمہاری رائے، پھر ان سے پوچھا، اس کے مطلب تمہاری رائے سے مطمئن نہیں ہے، پھر ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، یہاں تک کہ بات مولا علی تک پہنچی. حضرت علی سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ مولا علی نے کہا اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو اسلام پوری دنیا میں اپنے فکر اور فلسفے کے اعتبار سے اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے، اپنی ایک الگ آئیڈینٹی رکھتا ہے. اسلام کی ہر بات انوکھی ہے، مدلل ہے، اور اس کی بنیاد بندگی کے معیار پر قائم ہے. اسلام جو چیز بھی سکھاتا عنصر یہ رہتا ہے کہ خدائے واحد کے ہم بندہ ہیں اور اس کی فرما برداری کر رہے ہیں. یہ عنصر غالب ہونا چاہیے، تو کیلنڈر میں بھی ہونا چاہیے. حضرت عمر نے پوچھا اور وضاحت کیجئے کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ ہمارا کیلنڈر اسلام کے غلبے سے شروع ہونا چاہیے. جب اسلام کو غلبہ حاصل، اسلام مضبوط ہو گیا، اسلام میں مضبوطی پیدا ہوئی، اسلام کمزور چیز نہیں رہا، اسلام ضعیف چیز نہیں رہا، اسلام جھٹکنے والی چیز نہیں رہا. اور یہ کب ہوا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آ گئے. مکے میں روز تنگ کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، گالیاں بکی جاتی تھیں، سب آپ جانتے ہیں. لیکن جیسے ہی سرکار مدینہ آئے تو مکے والے مارنے پر اتارو اور مدینے والے آنکھیں بچھائے تلاش کر رہے ہیں کہ رسول کدھر سے آ رہے ہیں. یہ اتنا بڑا فرق تھا، اتنا بڑا کنٹراڈکشن تھا، ہے نا. وہاں گھیر کے کھڑے تھے کہ نکلے نہیں کہ مارے، اور یہاں گھیر کے کھڑے تھے کہ آئے تو آنکھیں بچھا دیں. اتنا فرق تھا. اس فرق کو مولا علی کہتے ہیں یہی تو وہ بات ہے جس سے ہمارا کیلنڈر شروع ہونا چاہیے، ہے نا. تو ہوا کہ ہاں یہ بات تو بڑی ہے، انوکھی ہے اور بہت مدلل ہے، بہت اچھی ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہے اسلام کے فکر کی. مولا علی کی رائے قبول کی. سیدنا عمر فاروق نے کہا بالکل، میرے دل کا انشراح ہو گیا، اور ہجرت کیلنڈر وجود میں آیا. یہاں پر ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہجری کیلنڈر حضرت عمر کے دور میں قائم ہوا، کہلاتا اسلامی کیلنڈر ہے. اس سے ایک بات پتہ چلی کہ کوئی کام مسلمان اخلاص کے ساتھ اور اللہ اور رسول کا پابند رکھتے ہوئے شروع کریں تو وہ بھی اسلامی ہوتا ہے، غیر اسلامی نہیں ہوتا. یہ کہہ کے اس کو غیر اسلامی نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ نے نہیں بنایا ہے، قرآن کے حکم سے نہیں بنا ہے. مسلمانوں کے متفقہ فکر کے نتیجے میں اسلام کے فائدے کے لیے جو کام کیا جائے وہ بھی اسلامی ہے، وہ بھی اسلام کے مفاد میں ہے. یہ تو میں نے عرض کر دیا، سب کو جاننا چاہیے. ہمارا کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوتا ہے.
سرکار دو عالم کے مکہ سے مدینہ آنے سے شروع ہوتا ہے. ہمارا کیلنڈر اسلام کی مقبولیت، قبولیت اور غلبے سے شروع ہوتا ہے. جب عام آدمی اسلام کی طرف پسندیدگی سے دیکھنے لگا اور کسی کو کوئی روکنے والا نہیں رہا کہ ہٹو جی تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تو مسلمان ہو کے تو مار ڈالیں گے، یہ جب چکر ختم ہو گیا اور اسلام قبول کرنے کے لیے دروازہ کھل گیا اور لوگ بلا خوف اسلام کی طرف آنے لگے، تو ہمارے کیلنڈر کا آغاز ہو گیا. یہ ہے کیلنڈر. محرم اس کا پہلا مہینہ. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہجرت ہوئی تھی کب؟ ربیع الاول میں ہوئی تھی. سرکار دو عالم مکے سے مدینہ کب آئے تھے؟ ربیع الاول میں. کون تاریخ کو آئے تھے؟ 12 ربیع الاول تھی جب سرکار دو عالم نے مدینے میں قدم رکھا تھا. تو 12 ربیع الاول ہجرت حضور کے مکے سے مدینہ پہنچنے کی تاریخ بھی ہے. اور اس دن مدینے والوں نے حضور پاک علیہ السلام کا والہانہ قلبی انداز سے آپ کا استقبال کیا تھا. دف بجا تھا. سرکار دو عالم کے استقبال کے لیے مدینے کی بچیاں اور بچے ہاتھ میں دف لیے ہوئے تھے. وہ گول والا بجانے والا، ایک طرف سے بجایا جاتا ہے، ایک طرف سے پکڑا جاتا ہے. اس میں جھانج نہیں تھا، بغیر جھانج کا تھا، صرف دف تھا. اور دف پر بجا بجا کے اہل مدینہ پڑھ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہم پر تو آج 14ویں کا چاند نکل آیا ہے نا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اور وہاں سے نکلا ہے جہاں چاند ڈوبتا ہے. اس لیے ڈوبنے کی جگہ سے جب چاند نکل آئے تو اس کے ڈوبنے کا ڈر نہیں ہوتا ہے کہ نکلا ہے تو ڈوب جائے گا. کتنا صحیح خیال تھا، کیسی نعت تھی، کیسا قصیدہ تھا، کیسی مدح تھی، کیسی سچائی زبان پر تھی. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج تو ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ آ گیا ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے. یہ ہے. لیکن جب گنتی کے لیے سال مقرر کیا گیا، مہینہ بنایا گیا، تو مہینے کو محرم سے شروع کیا گیا، جو پرانا دستور بھی تھا. عربوں کے ہاں یہ بات رائج تھی، محرم سے شروع کیا گیا، اسی میں مصلحت تھی. لیکن وجہ شروع کرنے کی ہجرت تھی، اس لیے اس کو ہجری کیلنڈر کہا گیا. یہ محرم کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل. اور شریعت کے اعتبار سے اس مہینے میں ایک خاص بات ہو گئی کہ سرکار جب مدینہ آئے تو ربیع الاول میں آئے تھے. ربیع الاول کے بعد ربیع الاخر آیا، جمادی الاولیٰ آیا، جمادی ثانی آیا، رجب آیا، شعبان آیا، رمضان آیا، اور رمضان کے بعد شوال آیا، اور شوال کے بعد ذی قعدہ آیا، اور ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ آیا، محرم آیا. اتنے مہینے کے بعد محرم آیا. کہاں آیا؟ مدینے میں آیا. اور جب مدینے میں محرم آیا تو 8-9 تاریخ سے کچھ سگ بگاہٹ نظر آئی مدینے میں. آپ کو معلوم ہے کہ مدینے میں آبادی یہودیوں کی اچھی خاصی تھی. مدینہ کے سینٹر میں تو مدینے والے تھے، انصار، جن کو بعد میں انصار کہا گیا اس لیے کہ مسلمانوں کی انہوں نے مدد کی تھی. انصار مددگار، مدد کرنے والے، اپنی مدد کا دروازہ اسلام اور مسلمان کے لیے کھولنے والے، ان کو انصار کہا گیا. اذا جاء نصر اللہ، بلا شبہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی. نصر، مدد، انصار، مدد کرنے والے. تب انصار کی آبادی مدینے میں، لیکن باہر سے چاروں طرف یہودی آباد تھی. یہودیوں کی بڑی آبادی تھی، اور یہودیوں کے لیے مدینے والے کنزیومر تھے، خریدار. کون چیز کے خریدار؟ مدینے والے سے 2 چیز کا کاروبار کرتے تھے یہودی. ایک ہتھیار بیچتے تھے اور دوسرے سود پر پیسہ لگاتے تھے. ایک ہتھیار بیچنا اور دوسرا سود پر پیسہ لگانا. اور ان دونوں کا بڑا اندر گہرا کنیکشن ہے. ہتھیار تب بکے گا جب لڑائی ہوگی، اور جب تک لڑائی نہیں ہوگی آدمی کا کاروبار تباہ کیسے ہوگا؟ اور آدمی کا کاروبار تباہ نہیں ہوگا تو سود پر پیسہ کیسے لے گا؟ اس لیے ہتھیار بیچنے کے لیے لڑانے کی ضرورت پڑتی تھی. تم لڑو گے تو ہتھیار بکے گا، اور جب ہتھیار بکے گا لڑائی تیز ہوگی تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، کھانے کے لالے پڑیں گے تو ہم سے پیسہ مانگو گے، ہم پیسہ سود پر تم کو دیں گے. یہودیوں کا کاروبار چمک رہا تھا. یہ میں نے خلاصہ کر دیا. یہ سب خلاصہ سمجھنا بہت ضروری ہے، تب آگے کی بات سمجھ میں آئے گی. یہ ابھی تک ہم باؤنڈری باندھ رہے ہیں.
تمہید ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودیوں کی آبادی میں کچھ چہل پہل ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ 10 تاریخ آنے تو ہوئی، پوچھا کہ کیا بات ہے، کچھ چہل پہل نظر آ رہی۔ نبی اگر ہر بات وحی کے ذریعے بتانے لگے تو عام آدمی پیرالائزڈ ہو جائے گا۔ نبی کو ہر بات اللہ تبارک و تعالی وحی فرماتا ہے، لیکن نبی اگر ہر چیز وحی کے مطابق بتانے لگے تو عام آدمی ہینڈی کیپڈ ہو جائے گا، وہ امید میں رہے گا رسول اللہ جو کہیں گے تو ہم کریں گے۔ نہیں، اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ عام انسان کا شعور بالیدہ کریں، سوچنے کی صلاحیت درست کریں، اس کو ذمہ دار بنائیں، اس لیے کہ ہر وقت وحی نہیں آئے گی۔ نبی نہیں ہوں گے تو امت کیا کرے گی؟ اگر وحی کے بیساکھی پر چلنا سکھا دیا جائے گا تو ہر وقت وحی کھوجے گا، تو وحی تو آئے گی نہیں، وحی تو نبی پر آتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، پوچھتے، مشورہ کرتے، موقع دیتے بولنے کا، پڑھنے کا موقع دیتے، تاکہ تم سیکھ لو، میرے سامنے سیکھ لو، شعور پختہ کرو۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بتایا گیا کہ یہودیوں کے ہاں 10 محرم کو ایک خاص اوکیزن ہے، ایک خاص موقع ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا اسی دن حضرت موسیٰ کو فرعون پر کامیابی ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کر لی تھی اور فرعون پیچھا کرتے ہوئے عین دریا میں ڈوبا تھا، دونوں طرف سے پانی مل گیا، پانی ہٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ گزر گئے۔ فرعون نے پیچھا کرتے ہوئے دریا میں اپنا گھوڑا دوڑایا، فرعون کے پیچھے اس کی لاؤ لشکر والی فوج گھسی، طاقت سے بھرپور، ستہ کے نشے میں چور۔ فرعون آگے بڑھا، ادھر موسیٰ پار اتر رہے تھے، فرعون بیچ میں پہنچا تھا کہ دریا پھر مل گیا، وہ گلیارہ پانی کا مٹ گیا۔ طاقتور فوج تنکے کی طرح بہتی ہوئی نظر آئی، کوئی بچانے والا نہیں، بچنے کا سوال نہیں تھا، سب ڈوب گئے، فرعون بھی ڈوبا۔ فرعون جو سمجھتا تھا کہ ہم خدا ہیں، دعوی خدائی کرتا تھا، تنکے سے بھی زیادہ حقیر چھٹ پٹاتا رہا۔ یہ ہوا کب ہوا؟ 10 محرم کو ہوا۔ تو یہودی کیا کرتے تھے اس دن؟ بہت اہتمام، جشن کا ماحول، اور روزہ رکھتے تھے۔ 10 محرم کو روزہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ کا حق، کیا جملہ ہے ذرا سنیے گا، اسلام کیا سوچتا ہے دوسرے پیغمبروں کے بارے میں، ذرا توجہ سے دھیان دے کے سنیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہم پر ان سے زیادہ ہے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں، ہم بھی روزہ رکھیں۔ نفرت نہیں سکھایا، الگ ہونا نہیں سکھایا، ایسا ماحول بنایا کہ یہودیوں کو یہ احساس ہو کہ ہم تم سے دشمنی کرنے، تم سے لڑائی کرنے، تمہارا انکار کرنے، تم کو ڈینائی کرنے نہیں آئے ہیں۔ اچھی باتوں میں ہم سے بڑا سپورٹر کوئی نہیں ملے گا۔ کوئی اچھا کام کرو گے، اچھی بات کرو گے تو ہم ہیں تم کو سپورٹ کرنے والے۔ اس سے پتہ چلا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ شکرانہ ہے فرعون کی تباہی کا۔ اس وقت رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، رمضان کا روزہ 2 سال کے بعد ہوا، دوسرے سال ہوا، 1 سال تو گزر ہی گیا، محرم شروع ہوا۔ اب محرم شروع ہوا، رمضان میں محرم کے بعد جو رمضان آیا اس میں بدر کی لڑائی ہو گئی، اور اسی میں روزہ فرض ہوا۔ تو روزہ فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ بطور فرض رکھا جاتا تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا 1 مہینے والا، تو 10 محرم کا روزہ فرض کے بجائے نفل ہو گیا۔ رکھنا بہتر ہے، کار ثواب ہے، جان بوجھ کے چھوڑ دینا بہادری نہیں ہے، مردانگی نہیں ہے، کوشش کرے کہ رکھے۔ اب اتنا تو سن لیا، اب اصلی بات، جیسے ہی محرم آتا ہے شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کو حضرت امام حسین یاد نہ آئے۔ اس کو مسلمان مانا جائے کہ نہ مانا جائے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنے تعلق کو زندہ، تابندہ، پوچھتا اور صاف کرتا نہ ہو۔ آپ کہیے کیا بات ہے صاحب؟
حضرت امام حسین کو یاد کرنا، حضرت امام حسین سے اپنے تعلق کا اظہار، اس کا اسلام سے کیا رشتہ؟ مان لیا کہ وہ نبی کے نواسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی ہیں، لیکن اسلام کی بنیادی باتوں سے ان کا کیا تعلق؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس سوال کو ہم دو طرح سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی تو وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی کہ قرآن کریم نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کو سنا دیجئے، ان کو بتا دیجئے، ان سب کو اعلان کر دیجئے۔ کیا اعلان کر دیجئے؟ کہ میں جو نبوت کا فریضہ ادا کر رہا ہوں بحیثیت نبی، دن رات تمہارے لیے لگا ہوا ہوں، پاکی یہ ہے، ناپاکی یہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ تو بظاہر ہوا، بباطن کیا ہوا کہ نبی کا کام یہ ہے کہ ایک آدمی آگ کے گڑھے میں گر رہا ہے، دوزخ میں جا رہا ہے، نرک میں گر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ ہم نرک میں جا رہے ہیں، کرنی خراب ہے، سوچ خراب ہے، دن رات برائی کر رہا ہے، اور برائی میں بھی پھولا سما نہیں رہا ہے، سمجھ رہا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ گڑھے میں گرنے والا ہے۔ کون سے گڑھے میں؟ جہنم کے، دوزخ کے، نرک کے۔ تو نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام یہ ہے کہ اس لاپرواہ، اس بے حس، اس نامراد، اس بدقسمت کو نبی کمر سے پکڑ کے کھینچتے ہیں باہر، نہ کھینچے تو گر ہی جائے، تو نبی پکڑ پکڑ کے اپنے امتی کو باہر لاتا ہے۔ جہنم میں جائے گا، جنت کی راہ پر چل، اللہ کی رضا کی راہ پر چل، اللہ کی بھلائی کے راستے پر چل۔ تو نبی کا کام اتنا بڑا ہے۔ نبی کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی وہ ہیں کہ ان کی امت کی جان پر امت سے بڑھ کر نبی کا حق ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، میں ذرا ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ ہر آدمی کا گھر دروازہ ہے، کسی کا کرائے کا ہوگا، کسی کا اپنا ہوگا، کتنی چنتا رہتی ہے کہ دروازہ کھلا نہ رہ جائے، بلب رات کو جلتا نہ رہے، میٹر بہت اڑ جائے گا، پانی کیسے آئے گا بھائی، گیس کا کنیکشن ہے تو گیس والا لائز کہ نہیں لائز، کتنی چنتا ہے ہر آدمی کو اپنے گھر کی، اپنے گھر والوں کی۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب امت کا والی نبی ہے، اور نبی کا عالم یہ ہے کہ وہ امت کو جہنم میں گرنے نہیں دینا چاہتے ہیں، تو ان کی فکر مندی کا حال کیا ہوگا، ان کی توجہ کا حال کیا ہوگا، ان کی ہم پر شفقت کا عالم کیا ہوگا۔ ایسا نبی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے نبی اپنی امت سے کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا، اتنی محنت، اتنی جافشانی، اتنی درد مندی، اتنی پریشانی جو میں تمہارے لیے اٹھاتا ہوں، اس کا کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتا ہوں، اس کا کوئی اجر، اس کی کوئی اجرت، اس کی کوئی مزدوری تم سے نہیں چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں چاہتا ہوں؟ اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ تم دے نہیں پاؤ گے۔ نبی کی اجرت، نبی کی محنت اور نبی کی درد مندی کا صلہ بدلہ کوئی نہیں اتار سکتا۔ قرآن میں اس کی بھی وضاحت، کئی نبیوں سے یہ بات کہلا دی گئی کہ کسی امتی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی محنت کا اجر دے ہی نہیں سکتا۔ اجر کوئی دے سکتا ہے تو صرف اللہ۔ تو امت کیا کرے؟ امت کو بھی کچھ کرنا ہے، امت کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالی فرماتا ہے الا المودۃ فی القربى، صرف ایک کام امت کرے تو اجر رسالت کے بارے میں سوچنے والی ہو جائے گی، سوچنے والی ہو جائے گی، اجر رسالت کی فکر کرنے والی ہو جائے گی کہ اجر کے بارے میں بھی سوچتی ہے، لاپرواہ نہیں ہے۔ نبی کے اجر کے بارے میں اگر سوچتے ہو تو کیا کرو؟ ان کے قریب والوں سے محبت کرو، ہاں ان کے قریب والوں سے محبت کرو۔ ذرا رک کے ایک بات اچھی طرح سوچ لیجئے، بظاہر یہ بڑی معمولی بات ہے، اور کیا ہے بھائی، نبی کے اہل بیت سے، نبی کے قریب والوں سے ہم محبت کر لیں گے؟
بھائی ہم محبت کرتے ہیں، لیکن جب اتنی بڑی چیز کا اجر بنا دیا گیا تو اس کے مطلب یہ ہوئے کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے، یہ بہت بڑی محنت کا کام ہے، جان پر کھیلنا ہے، جان پر کھیلنا ہے، نبی کی آل سے، نبی کے قریب والوں سے محبت کرنا چھری تلے جینا ہے، تلوار تلے جینا ہے، تیغ تلے جینا ہے، اور تیغ تلے جینے والا دو طرح کی تیغ کے تلے جیے گا، ایک تو یہ کہ اس کی عقل بھی کہے گی کہ کہاں کس چکر میں پڑے ہو، عقل بھی اس کا بازو پکڑ کے، کندھا پکڑ کے کھینچے گی، کہاں اس چکر میں پڑے، چھوڑو چلو ہٹو، ہے نا۔ اور دوسرا کیا ہوگا کہ زمانہ بھی تم کو کھینچے گا، طاقت حکومت بھی تم کو کھینچے گی کہ میری طرف آ جاؤ، کہاں نبی کی اولاد کے چکر میں پڑے ہو۔ اتنا مشکل کام ہے، اگر مشکل نہ ہوتا تو رسالت کا اجر بھی نہ بنتا، رسالت کا بدلہ بھی نہ بنتا، ہے نا۔ اور اسی لیے یہ چیز امام شافعی کہتے ہیں، دنیا کے بڑے اسکالر، اہل سنت والجماعت کے زبردست امام، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے اہل بیت کی محبت مسلمانوں پر فرض ہو گئی، اس آیت کریمہ سے حضور کی اولاد کی محبت فرض ہو گئی۔ اب یہ تو آیت ہوئی، یاد رکھیے جب بھی کسی آیت کو سمجھنا ہو تو آدمی کو حضور کی سنت کی طرف پلٹنا چاہیے کہ اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہے، اس آیت کا یہی مطلب ہے، تو حضور کی زندگی میں اس کی نظیر کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کو اپنے عمل سے کیسے سمجھایا، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ تو جب اس طرف آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک حیرت ہوگی، اور وہ حیرت یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کی طرف امت کی توجہ مبذول کرائیں، ہے نا۔ اس کا کئی طریقہ تھا۔ حضور پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حضور کے نواسے امام حسن امام حسین آ گئے، اب چل نہیں پا رہے ہیں ٹھیک سے، گرتے پڑتے آ رہے ہیں، چھوٹے ہیں، کس قدر محبت ہے نانا سے، تو نانا سے محبت تو سمجھ میں آ گئی۔ آپ لوگوں کو بھی کبھی کبھی آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کا بچہ، آپ کا ناتی، آپ کی نواسی، آپ کی بیٹی آپ کی محبت میں جس حالت میں ہے اسی حالت میں آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بعض دفعہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، ارے بھائی اس کو گھر میں رکھو نا، بھائی اس کو لے جاؤ نا گھر میں، رکھو جا جا بیٹا گھر میں چلے جاؤ، ہے نا۔ یہ بھی سیکھیے کہ نبی کیا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے اتر آئے نیچے، اتر کے آگے بڑھے اور اٹھا لیا امام حسین کو، اٹھا کے کندھے پر رکھ لیا، ہے نا، اور پھر خطبہ دے رہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ صرف پیار نہیں تھا، یہ صرف اپنے اولاد سے ایک تعلق نہیں تھا، امت کو دکھانا تھا۔ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی کی خدمت کا اجر تم نہیں دے سکتے ہو سوائے اس کے کہ ان کے آل سے تمہاری محبت بنی رہے۔ تو حکم سنا دینا نبی کا کام نہیں ہے، نبی کا کام ہے حکم کو سمجھا بھی دینا، نبی کا اتر کے اٹھا کے کندھے پر لے لینا اور خطبہ دینا، کھلی آنکھوں سے دکھانا تھا کہ دیکھو یہ میری اولاد ہے، یہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ امتحان کیوں ہے، صرف چند اشارے کر رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور آپ جانتے ہیں کہ حجرہ کیسے ہے سرکار کا؟ ایسے جیسے یہ ممبر ہے ویسے ہی سرکار دو عالم کا ممبر، یہ سرکار دو عالم کا مصلی، اور یہ سامنے والا جو طاق آپ دیکھ رہے ہیں یہی طاق حضور کا دروازہ ہے۔ حضور کا دروازہ کھلا ہوا ہے یا بھڑکا ہوا ہے یا پردہ گرا ہوا۔ امام حسین آ گئے، کتنے بڑے ہیں؟ مشکل سے 2 برس کے رہے، 1.5 برس 2 برس کے رہے، ایسے آئے ایسے آئے ایسے آئے۔ شاید دیکھا ہوگا کہ نانا نماز پڑھ رہے ہیں،
اور سب جان رہے ہیں کہ نماز ہو رہی، سب لوگ جماعت میں. جیسے ہی سرکار دو عالم سجدے میں گئے، سرکار دو عالم کے جسم اطہر پر چڑھ کے بیٹھ گئے، گردن پر بیٹھ گئے سیدنا امام حسین، ہے نا، گردن پر بیٹھ گئے. تو بیٹھتے ہوئے تو امت نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ سب سجدے میں تھے. توجہ چاہتا ہوں، سب سجدے میں تھے. آتے ہوئے تو کچھ نے دیکھا ہوگا، پہلی صف والے کی نظر پڑ گئی ہوگی، ہے نا، لیکن سجدے میں جانے کے بعد تو نہیں دیکھا کہ کیا ہوا. تو امت کو جب دکھانا مقصود تھا تو سجدے میں یہ عمل کیوں ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں، جب امت کو دکھانا مقصود تھا تو یہ عمل سجدے میں کیوں ہوا؟ جی دکھانا بھی مقصود ہے اور سجدے ہی میں دکھانا مقصود ہے. سجدہ لمبا ہو گیا، سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی. 3 سے 5 ہوا، 5 سے 7 ہوا، 7 سے 9 ہوا، 9 سے 11 ہو گیا. آپ کا سجدہ طویل ہو جائے کیا سوچئے گا؟ کیا بات ہے. آج سوچئے گا امام صاحب سو گئے، خدا نخواستہ امام صاحب کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا، ہے نا. یاد رکھیے صحابہ کے سوچنے کا فرق سوچئے. صحابہ سوچ رہے ہیں کیا وہی آ گئی ہے کہ نبی سجدے کو طویل کر دو، اے نبی سجدہ اور لمبا کر دو، اے میرے حبیب اے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سجدہ طویل ہو جائے گا؟ کیا سجدہ اتنا لمبا اب ہوگا؟ اللہ کا یہی حکم ہے، چونکہ نبی کر رہے ہیں، پیروی کرنے والا نہیں کر رہا، نبی کر رہے ہیں، ہے نا. سجدہ طویل ہو گیا، طویل ہو گیا. اتنا طویل ہوا کہ بڑے بڑے عبادت گزار جو لمبی لمبی تسبیح پڑھتے ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے. اور تب سرکار دو عالم کے جسم اطہر سے امام حسین ہٹتے ہیں اور حضور سر اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر. سب پر راز کھل گیا، سب پر راز کھلا بعد میں کہ وہ سجدہ جو طویل ہوا وہ کاہے ہوا تھا معلوم ہے. سرکار کی اولاد، سرکار کی قربت والی سرکار کے جسم اطہر پر سوار ہو گئی تھی. سرکار نے اتارنا منظور نہیں کیا جب تک کہ وہ خود نہ اتر گئے. یہ ہے حق ہم پر اور آپ پر. نبی کی اولاد کا، نبی کی آل کا ایک مثال اور. قرآن کی آیت اتری، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کیا مخاطبت ہے، قیامت تک کے ایمان والے ہوشیار ہو جائیے، آپ ہی سے مخاطبت ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، ہے نا. کیا لوگ تھے صحابہ. صحابہ کو جیسے جیسے یہ آیت معلوم ہوتی جاتی ہے صحابہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ حکم آیا ہے درود بھیجنے کا، تو ہم کیسے درود بھیجیں؟ درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حکم تو آ گیا کہ درود بھیجیں، لیکن بھیجیں کیسے؟ بھیجنے کا کوئی طریقہ بتائیے یا رسول اللہ. آپ ہی تو بتاتے ہو، حکم اللہ اتارتا ہے، حکم کو ادا کرنا آپ سکھاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اقیموا الصلاۃ، ہم تو نہیں جانتے تھے کہ نماز کیسے قائم ہوگی. آپ ہی نے سکھایا کہ نماز اس کا نام ہے، نماز اس کا نام ہے، نماز رکوع کا نام ہے، نماز سجدے کا نام ہے. تو آپ ہی بتائیے کہ جب کہہ دیا گیا ہے کہ درود بھیجو، سلام بھیجو، تو آپ کیسے بھیجیں؟ اب اللہ کے رسول کا عمل دیکھیے، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، ایسے بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ کسی نے جوڑا نہیں ہے، یہ کسی نے بڑھایا نہیں ہے، ہے نا. بڑھا سکتا بھی نہیں ہے، کس کی مجال ہے کہ بڑھا دے. بڑھانا تو بڑھانا، کوئی گھٹانے والا پیدا نہیں ہوا آج تک. کربلا میں شہید کرنے والا بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد سے وعلی آل محمد ہٹا دے، ہے نا. لیکن ایک شیطان ہے ہمارے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی، وہ لگا رہتا، وہ کہتا اچھا بڑے مسلمان بنے ہو، اللہ والے بنے ہو، وضو کرتے ہو، پیشانی پہ گھٹا ہے تمہارے، گناہ سے بچتے ہو،
کوشش کرتے ہو کہ حلال کھائیں حرام نہ کھائیں؟ اچھا ٹھیک ہے، جانتے ہو یہی سب کام ہم بھی کرتے تھے. بات ختم کر رہا ہوں، ذرا غور سے سن لی. یہی سب کام ہم بھی کرتے تھے، ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اللہ کے آگے کسی کو اور کسی سجدہ نہیں کرتے تھے. فرشتوں کو ہم بھی پڑھاتے تھے، بڑے نیک بنے ہو، ہم بھی بڑے نیک تھے. ہمارا بھی امتحان ہو گیا، سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے امتحان ہوگا. آدم کو لا دیا گیا، کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو، اور ہم چوک گئے، ہے نا. تو دیکھو بڑے پرہیزگار بنے ہو، تمہارا امتحان جیسے ہمارا حضرت آدم کی وجہ سے ہوا، حضرت آدم میرا سوال بنے، ویسے ہی تمہارا سوال آل محمد بنیں گے. اگر نیکی کے ساتھ ساتھ آل محمد سے تمہاری محبت اور تمہارا تعلق باقی رہے گا تو کامیاب ہوگے، ورنہ نماز اور روزہ تو ہم بھی رکھتے تھے، شیطان ہو گئے، کہیں تم بھی شیطان نہ ہو جاؤ. اس لیے یاد رکھیے حضرت امام حسین سے ہم لوگوں کا تعلق ایسا ہی نہیں ہے کہ بس ایسا ہی ہے حضور کے ناتی تھے، جی نہیں. ہم پر فرض ہے کہ ہم حضور کی آل سے محبت کریں. اور کربلا ہم لوگوں کے لیے بے پناہ غور و فکر کرنے والا کہ بھائی 60 برس کے اندر، جس میں 85 برس ہوا تو 50 سال میں مسلمان دولت کا، اقتدار کا، آرام کا پجاری ہو گیا، حضور کی آل کو بھول گیا. ارے پر پوتا ہوتا، پر ناتی ہوتا، چھڑ ناتی ہوتا، 20 پشت کے بعد ہوتا، کوئی کنٹروورسی ہوتی، ناتی ہیں کہ نہ ہیں، یہ تو ڈائریکٹ ناتی تھے، کوئی کنٹروورسی نہیں تھی. جس وقت کربلا ہوا اس وقت روئے زمین پر کوئی سیدنا امام حسین کے علاوہ رسول اللہ کی پہلی پیڑھی کا آدمی موجود نہیں تھا. وہ تب بھی نماز پڑھنے والا اور روزہ. بعض لوگ کہتے ہیں یزید بڑا شرابی تھا، یزید بڑا گنہگار تھا، فلاں تھا، چلا تھا. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کل کے دن کوئی آپ سے کہہ دے کہ بالکل غلط بات ہے، یزید شرابی نہیں تھا، یزید بندر نہیں پوستا تھا، یزید کتا نہیں پوستا تھا، تو آپ کیا کیجئے گا؟ آپ کہیے گا ہم تو سنا تھا کہ بڑا شرابی تھا، بڑا کتا پوسنے والا تھا، بڑا گنہگار تھا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں تھا. آپ کو کیا کہنا، میں جواب سکھاتا ہوں. آپ کو کہنا ہے یزید بہت بڑا نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، سجدے کا گھٹا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر اس نے حضور کی آل پر اپنا تلوار چلوا دیا، قتل کرایا، نمازی ہونے کے باوجود بھی گنہگار ہے. بعض ائمہ کے نزدیک کفر ہوا، اس سے کفر کا ارتکاب ہے. حضور کی اولاد کا قتل کرانا کفر ہے، کافر ہے، وہ لعنتی ہے. وہ بعض کہتے ہیں کہ چپ رہنا چاہیے. چپ رہنے والے کیوں کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے. وہ بھی مانتے ہیں کہ رسول کی اولاد کو قتل کرنے والا کافر ہے. چپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شاید توبہ کر لی سو، شاید توبہ کا موقع مل گیا ہو. اس سے پتہ چلا کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ کام تو کافرے والا ہے، اب توبہ کر کے بچ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کام کفر ہے. دلوں کو صاف کیجئے. حضرت سیدنا امام حسین سے اپنی وفاداری کو دھوئیے، پوچھیے، صاف کیجئے، اس پر خوشبو لگائیے، اہل بیت کے وفادار رہیے. نماز اور روزے کی خوشبو ہے اہل بیت سے محبت، اور نماز اور روزے میں بدبو ہے اہل بیت سے دوری. ان کی یادگار منانے میں بھی محتاط رہیے. یادگار منانے میں ان لوگوں کی پیروی کیجیے جو مستند ہیں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اہل بیت کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے. اس لیے کہ ہم لوگ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والے ہیں. اے اللہ پاک، کوئی گناہ ہو جائے تو معافی مانگتے ہیں پروردگار، لیکن یہ گناہ مت کریے ہو کہ حضور کی آل سے کسی قسم کی نفرت اور کسی قسم کا بغض اور عداوت پیدا ہو. اے اللہ پاک، اپنے نبی کی اولاد جس سے نبی راضی ہیں ان سے ہم کو بھی راضی رکھ اور ان کی رضا کے ساتھ دنیا سے اٹھا. آمین ثم آمین.